بعد ایک مرتبہ سورہ الحمد کی سورہ قل اللہ پڑھ جاتا ہے. جناب شکیل رضا صاحب، شادی صاحب، جناب خورشید رضا سید عالم نکلے گھر سے جب بہرے سفر سید عالم نکلے سر جھکائے ہوئے وادی دائے پرنم نکلے خیش و فرزند کمر باندھ کے گیا ہم نکلے دو کے فرمایا کیس شہر سے اب ہم نکلات سے گریائے زہرا کی صدا آتی ہے دیکھے قسمت ہمیں کس داشتوں میں لے جاتے آئے رخ کیا شین سوے قبر شہنشاہ انام بہر تسلیم چھکے متصلے باب سلام اذن پڑھ کے جو گئے قبر کے نظر دے امام عرض کیا ہے اب رخصت کو مکہ ہم سے تو اب شاہ زمن چھٹتا ہے آج حضرت کے نواسے سے وطن چھٹتا ہے آج حضرت کے نواسے گھروں میں نہیں ملتا مجھے چین سخت آفت میں ہے یہ آپ کا اب نور العین ٹکڑے دل ہوتا ہے جب وہ کے حرم کرتے ہیں بے نانے بچوں کو بلا جنگل میں امان ملتی ہے دیکھیے قبر مسافر کو کہاں ملتے یہ وہ دن ہے کہ پرندے بھی نہیں چھوڑتے گھر مجھ کو درپیش ان روزوں میں آفت کا سفر ساتھ بچوں کا ہے اے بادشاہ ہے کہیں قتل کا سامنا کہیں لٹ جانے کا ڈر تنگ جینے سے ہوں پاس اپنے بلا لو نانا اپنی تربت میں نوازے کو چھپا لو نانا اپنی تربت میں نوازے کو چھپا مشتاق ہوں اے حق حبیب
یہ دعا کیجئے ہو آخری، آج مجھ کو نصیب کوئی حسرت نہ رہے، دل میں جلد منزل پر پہنچ جائے، یہ مظلوم غریب نواسے کو مگر بھول نہ جانا لانا، سب حق وقت مدد کو میرے آنا گھر سے جب پامال کرنا شروع کر دیا ہے، تب اسلام نے جا کے محلہ بنی ہاشم میں فاطمہ کے لال کو آواز دی، جس کے تحت فاطمہ کا لال حسین ابن علی اٹھا، اور اٹھنے کے بعد آواز دی اسلام چونکہ تو نے اور میں نے ایک ہی آغوش میں پرورش پائی ہے، لہٰذا تو صحیح کہ میں تیرے جتنے بھی ارکان ہیں، جتنے بھی اعمال ہیں، جتنے بھی افعال ہیں جن کے ذریعے سے تو پہچانا جاتا ہے، ان تمام چیزوں کو اس طرح سے زندگی عطا کروں گا کہ دنیا مٹ جائے گی مگر تیرا دین نہیں مٹنے پائے گا، تیرے آثار نہیں مٹنے پائیں گے۔ یہی سبب تھا کہ امام حسین علیہ السلام 28 رجب کو مدینے سے چلے۔ آپ ذرا اندازہ لگائیے، جمع ہوئے ہیں آپ اس سفر کی یاد منانے کے لیے، وقت نہیں ہے ورنہ میں عرض کرتا۔ ہم اور آپ جب سفر پہ جاتے ہیں تو ہمارا اور آپ کا قاعدہ یہ ہے کہ جہاں تک وطن کے در و دیوار دکھائی دیتے ہیں مڑ کے دیکھتے جاتے ہیں۔ ذرا امام حسین علیہ السلام اور پھر امام حسین علیہ السلام آپ دیکھیں تو صحیح کس انداز سے سب کو لے لیا، مگر ایک بیٹی تھی حسین جس کا نام سغرا، بار بار یہ کہہ رہی تھی بابا سب تیاری کر رہے ہیں، میرے بارے میں کوئی نہیں سوچتا۔ اور وہ وقت یاد کیجئے جب امام حسین مدینے سے روانہ ہو کر سرحد سغرا تک آئے، ایک آواز آئی بابا کافر، ذرا اندازہ تو لگائیے، یہ آواز عباس کے کان میں بھی پہنچی، کہا غضب ہوا، سغرا آ گئی، قافلہ روکا گیا مگر میرا دل بھر آیا۔ سغرا قافلہ طویل تھا، بڑا قافلہ تھا، مدینے سے نکلا تھا، مگر تیری ایک آواز نے پورا قافلہ روکا۔ ذرا اس سکینہ سے تو پوچھو، سکینہ چلا رہی تھی اور قافلہ نہیں رک رہا، نہیں روکا۔ آئی فاطمہ سرحد سغرا آج بھی موجود ہے، اور آنے کے بعد میں کہا بابا میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ آپ اگر مجھے بیماری کی وجہ سے نہیں لے جانا چاہیں تو نہ تو میں راستے میں کراہوں، میں آپ سے دعا کا سلام کروں، اور بابا میں یہ بھی نہیں کہتی کہ مجھے سواری میں بٹھا، میں یہ نہیں کہتی کہ سواری میں بٹھا، بابا مجھے فضا کی ہماری۔ اب آپ اندازہ لگا کہ فاطمہ حسین نے کہا بیٹی انتظار کرو، ہم آئیں گے، بھیجیں گے، تمہیں بلوا لیں گے، سغرا جاؤ۔ سغرا واپس آ گئی، قافلہ ادھر چلا گیا۔ خدا کرے کوئی قافلہ ایسے نہ اجڑے جیسے فاطمہ کا یہ برا دوست اور عزیز امام حسین کہاں تشریف لا؟ مکے میں، کعبے میں آئے، جہاں امن کے علاوہ کوئی دوسری چیز نہیں پائی جاتی تھی، مگر افسوس وہاں بھی امام حسین علیہ السلام کو پناہ نہ ملی۔ اور جب امام حسین علیہ السلام نے یہ دیکھا کہ حاجی جو ہیں حاجیوں کے بھیس میں قاتل آ گئے، خنجر چھپائے ہوئے ہیں، تو امام حسین نے عین حج کے موقع کے اوپر
حج کو عمرے سے بدلا اور بدلنے کے بعد حسین مکے سے بھی چلے گئے. بس دوست اور عزیزو یہ قافلہ چلا, میں نے آپ کی زحمت کو تمام. قافلہ چلا اور چلنے کے بعد میں کہاں پہنچا؟ کربلا کے میدان میں آئے. آنے کے بعد آپ اندازہ لگائیے کتنے نفر تھے, قافلہ کتنا بڑا تھا. لیکن یہی قافلہ جو آج مدینے سے گیا تھا, یہی قافلہ جو مکے سے روانہ ہوا تھا, جب پلٹ کے یہی قافلہ پھر مدینے میں آیا ہے, تو آپ اندازہ لگائیے کہ امام حسین علیہ السلام جب آخری رخصت کے لیے خیمے میں آئے تھے, تو امام حسین رخصت ہو کر جو روانہ ہوئے تو امام حسین نے 60-65 نفر چھوڑے تھے. مگر جب یہی قافلہ پلٹ کے مدینے آیا ہے 13 یا 14 نفر تھے. جناب زینب جب اس قافلے کو لے کر, سید سجاد جب اس قافلے کو لے کر مدینے میں پہنچی ہیں, صغرا آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھتی, کبھی اصغر کو تلاش کرتی تھی, کبھی سکینہ کو تلاش کرتی تھی. سزا دارو آپ کہ جب یہ لٹا ہوا قافلہ مدینے میں پہنچا ہے اور فاطمہ صغرا روضہ رسول میں آئی, ساری بیویاں ماتم میں مصروف تھی. صغرا آگے بڑھی, آگے بڑھنے کے بعد ایک ایک بیوی کو ہٹا کے دیکھتی تھی. زینب نے معلوم کیا صغرا کیا تلاش کر رہی ہے, کبوتی اماں سبائے میری بہن یہ صغرا تیری بہن شام کے زندان میں رہتی. اس کے بعد معلوم ہے صغرا نے کیا کرنا شروع کیا, ایک ایک بیوی کی چادر ہٹاتی تھی اور آگوش کو دیکھتی تھی. زینب نے پوچھا سکینہ صغرا آپ کیا کر رہی ہو؟ کبھی اماں آپ نے کہا میری بہن سکینہ شام میں رہ گئی. اب میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں, تلاش کر رہی ہوں کہ میرا بھیا علی اصغر تھا. یہ دیکھنا تھا کہ زینب نے سمجھا کہ یہ صغرا تیرا چھوٹا بھائی 6 مہینے کا کربلا نے تیرے ظلم کا تھوڑے آگے چلو, چلتے رہو, بتا کعبے سے کیا جب کہ سفر قبلہ دین, کعبے سے کیا جب کہ سفر قبلہ دین, چھوڑا وہ مکان دو شیر محمد کے مکے نے پائے نا امارا
सागरा के सदर लहद पर ये दे सदा छुटता है अब मदीना में दिल को थाम लो अम्मा गरीब बेटे का फिर सलाम लो अम्मा गरीब बेटे का फिर सलाम लो छुटता है आज घर अम्मा तुम्हारे लाल का दुश्मन है हर फसल अम्मा तुम्हारे लाल से बरगता हर नजर अम्मा तुम्हारे लाल का है अम्मा मेरा दो आए न कुछ ज़मान जिस वक्त पाए मानो भैया हसन गला अम्मा लगा उठे ये कदम भेद के मिसाल घोड़े से जब गिरे मेरे बाहर के नौनिहाल घोड़े से जब गिरे मेरे बाहर के नौनिहाल अम्मा कमर झुके न तुम्हारे बिलाई के लाऊं जो लाश उठा के बराबर के भाई के लाश उठा के बराबर के भाई के इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन अगला हो तो मेरे जब की मजलिस वफा करो अशवार आंखों से दुआ मांगो दुआ कबूल करने की जमानत मेरी है दुआ करेगी मामूल हुसैन का गम करीब है इस खादादारों को इस वबा से महफूज रख और खानों को आबाद कर अजीजों हुसैन का लाल खुद तो बीमार रहा आपको शिफाई दे गया हुसैन खुद गरीबुल वतन हुआ आपको मुस्तकिल वतन दे गया हुसैन के गम का एक मौजज़ा ये भी है कि दुनिया में अय्याम अज़ा में आप चढ़ा रहे लेकिन आपको एक एक लम्हा अय्याम अज़ा में अपने वतन का याद आएगा अजीजों ये मेरा तजुर्बा है अगर आप अय्याम अज़ा हुसैन में करबला मोहल्ले में भी होंगे हुसैन ने ये वसीयत की है मोहब्बत कि आपको वतन की याद आएगी एक बेवतन मुसाफिर को रुखसत करने के लिए आप तशरीफ लाए हैं नौजवानों आजादारों बस इतना जरूर कहूंगा कि इस आज के इस जुलूस में आखिर तक साथ रहिएगा इसलिए कि ज़हरा एक अरसे से हमारे आंसुओं की तमन्ना कर रही है अजरुकुम अल्लाह हुसैन मदीने से और मक्के से करबला मक्के आ गए और मक्के से करबला का सफर इख्तियार किया हुसैन मजलूम करबला में लेकिन अजीजों कौन कौन हुसैन के साथ है कैसे कैसे नौजवान साथ है खुदा आपकी औलाद को सलामत रखे खुदा आपके भाइयों को सलामत रखे खुदा आपकी मायूस के पर्दों को महफूज रखे हुसैन
اور کیسے لٹے حسین کربلا میں عباس جیسا بھائی کہ جس کی مثال کائنات قیامت تک نہیں پیش کر سکتی، علی اکبر جیسا ہم شبیہ پیغمبر لال، علی اصغر جیسا ششنا ہے، ہاں جانتے ہیں عزیزو، علیوں نے ہر یاد نہیں اے میرے لال کہ تیری عمر کے جانور بھی مہر کیے جاتے ہیں، صاحبان اولاد عزادارو آپ اس چیز سے واقف ہیں کہ مہر ہر جانور کو نہیں دیا جاتا، مہر ہر جانور نہیں ہوتا، ناپا مہر ہوتا ہے، اونٹ مہر ہوتا ہے۔ جناب رباب نے جملہ کیوں کہا؟ بس صاحبان اولاد دل پہ ہاتھ رکھ کے اس جملے کو سنیں کہ جناب رباب کیوں کہہ رہی ہے اے میرے لال کہ تیری عمر کے جانور بھی نہیں ہوتے ہیں۔ عزیزو رباب وہ خاتون ہے کہ جو تیر اندازی کے فن میں ماہر ہے، جانتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ رباب خستتین اپنے باپ کی اپنے رباب کا کوئی بھائی نہیں، دو بہنیں ہیں، باپ کے پاس دو فن ہے، ایک گھڑ سواری کا فن، ایک تیر اندازی کا فن۔ وقت آخر قریب آیا، رباب کے باپ نے اپنی بیٹیوں سے کہا تم میں سے کون ہے کہ جو میرے فن کی حفاظت کرے؟ ایک بیٹی نے کہا کہ ہم گھڑ سواری سنبھالیں گے۔ جناب رباب کہتی ہے بابا مجھے تیر چلانا سکھا دیجیے اجرکم اللہ۔ اب آپ جانتے ہیں جو جس فن کا ماہر ہوتا ہے اس میں کمال مہارت رکھتا ہے۔ رباب نے کیا کہا؟ اسے تیر کہاں استعمال ہوتا ہے، کس تیر کا زخم کیسے بنتا ہے۔ عزیزان گرامی جناب رباب نے جب علی اصغر کو دیکھا تو واپس بے ساختہ کہا امثلو کا یبہر یعمل میرے لال تیری عمر کے تو جانور بھی مہر نہیں ہوتے۔ اس لیے کہ رباب جانتی تھی کہ تیر میرے اصغر کے لگا یہ عام تیر میں تھا، بلکہ وہ تیر تھا جو ناپوں کو مہر کرنے میں لگتا تھا۔ جو قلب سمجھے گا اپنا تو ہم سنبھالیں گے، تم آنکھیں بند کرو۔
سکا، ضعیف باپ سے نہ اٹھ سکا، تصور میں کربلا پہنچی ہے، بیابان میں پہنچی ہے، لاشوں ہی لاشوں ہو، ضعیف باپ ہو، جوان کا لاشا ہو، کیسے اٹھے؟ عزیزوں، اب راوی کہتا میں نے دیکھا حسین نے علی اکبر کے جسم کے دونوں طرف اپنا قدم رکھے